مفسدا او حرما مفندا او موتا مجہزا. 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. 7 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. اگر تم غریب ہو تو امیر بننے سے پہلے نیک اعمال کرو. هل تنتظرون الا فقرا منسیا. کیا تم اگر تم امیر ہو، اگر تم دولت مند ہو تو ایسی فقیری کا انتظار مت کرو جو تمہیں الا فقرا منسیا. هل تنتظرون الا فقرا منسیا. کیا تم ایسی فقیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں 7 لاکھ کے لیے 1 کروڑ کے لیے تجھے 1 دن کی مہلت دے دے گا؟ نہیں، اب تیری موت کا وقت آ چکا ہے، اب تجھے مہلت نہیں دی جائے گی. بالکل نہیں میرے پیارے ساتھیوں، مہلت مل چکی ہے اور ابھی مل رہی ہے. کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کا. اس سے پہلے خرچ کر لو، صدقہ دے دو، خیرات کر لو، جو چیز تمہیں کرنا کر لو. ابھی جو تم دے دو گے وہی تمہارا ہے، جو خرچ کر لیا وہی آپ کا ہے. جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے. جو خرچ کر چکے ہو اللہ کی راہ میں وہ آپ کا ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ جمع ہو چکا ہے. فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض راہ خدا میں ہم خرچ کر دیتے ہیں، تھوڑی سی مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ صدقہ کرنے کا ٹائم دے دے، خیرات کرنے کا ٹائم دے دے، مدرسوں میں زکات دینے کا ٹائم دے دے. 1 دن کی مہلت دے دے، 2 دن کی مہلت دے دے، تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لوں. مرتے وقت آخری وقت میں نیک لوگوں میں ہو جاؤں. آواز آئے گی نہیں، ہرگز مہلت نہیں دی جائے گی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، جب کسی کا فکس ٹائم آ جاتا ہے تو اب اس کو مہلت نہیں دی جاتی ہے، ہرگز نہیں. اللہ لالچی نہیں ہے. اب 25 سے دیکھ لے کہ یہ میری روح قبض کرنے آیا تو چیخ پڑے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی، میں صدقہ اور خیرات کر لیتا. لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، 1 گھنٹے کا ٹائم دے دے اے ملک الموت، 1 گھنٹے کا ٹائم دے دے. میں ICICI بینک تک جاؤں گا، میں اسٹیٹ بینک تک جاؤں گا. میرے پاس 1 کروڑ روپیہ رکھا ہے، 50 لاکھ اپنی اولاد کو دیتا ہوں، 50 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. مجھے 1 دن کی مہلت دے دے، زمین کے فلاں کونے میں ہمارا مال کہاں ہے اس کو نکال کے يَأْتِيَهُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. موت کے وقت آدمی کی جو تمنا ہوتی ہے، موت کے وقت آدمی کی جو خواہش ہوتی ہے، وہ قرآن پیش کر رہا ہے. کیا کہے گا؟ اللہ کہتا ہے اس موت کے آنے سے پہلے اللہ کے نام میں خرچ کر دو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. اللہ نے ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اس موت کے آنے سے پہلے أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اس موت کے آنے سے پہلے کہ جب تم میں سے کسی کو آئے فیقول، اور اس وقت جب فرشتے کو وہ اپنی یہاں سے نکلیں گے اور جائیں گے، اسی وقت ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا اسلام کیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ادخلوا فی السلم کافہ. جب اسلام کے اندر داخل ہوئے ہی ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ایمانو والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولادیں کہیں اللہ کی ذکر سے غافل نہ کر دے. جو ایسا کرے گا وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتیہ. اس کو موت کے گھاٹ بھی اتارا، لیکن پھر بھی سمیہ جیت گئی، میں ہار گیا. مرتے وقت بھی مسکرا رہی ہے، دیکھو مجھے چڑھا رہی ہے. مرتے وقت بھی وہ بالکل بس مردہ نہیں ہوئی، مرتے وقت بھی ہنستے ہوئے مری. اس نے تو مجھے للکار دیا ہے، اپنی جان ہنستے ہوئے دے دی ہے. دنیا کیا کہے گی؟ آنے والے دنوں میں نے ظلم بھی کیا تو ایک بوڑھی
میں نے جس بوڑھی عورت پہ ظلم کیا ابو جہل اس کی ہنسی اور اس کی مسکراہٹ بھی نہیں چھین سکا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایمان تھا جو سمیہ کے اندر، یہ اسلام تھا جو سمیہ کے اندر گھل گیا تھا۔ ایک آج ہمارا اسلام ہے جو جلسوں کے بعد بھی پتا چل جائے گا چیز کی اس کے اندر جو اسلام اس کے اندر گھر کر گیا۔ اس تکلیف کو دیکھ کر بھی وہ پلٹی نہیں، گھومی نہیں، اور ابو جہل نے غصے میں اونٹوں کو بھگا دیا۔ ابن سعد کے الفاظ طبقات کے اندر کہ سمیہ کے پیچھ سے 2 ٹکڑے ہو گئے، سر بچ گیا، یہاں سے ایک جسم کا حصہ الگ ہو گیا اور ایک حصہ سر کے ساتھ بچ گیا، لیکن مرتے وقت سمیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ باقی تھی۔ ابو جہل نے پتھر اٹھا کر اپنے سر پہ مارنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو؟ کہتا ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں، سمیہ کا سب کچھ چھینا، اس کی جان کا چھینی، تو محسوس نہیں کر رہا ہے، وہ تیری ناک تک نہیں آ رہی ہے۔ آیا ابو جہل، کوڑا تیرے ہاتھ میں، جلدی مار۔ ابو جہل کہتا ہے سمیہ تجھے اپنی موت کا ڈر نہیں ہے؟ سمیہ مسکرا کے کہتی ہے ابو جہل جلدی مارنا ان اونٹوں کو، جلدی بھگا ان اونٹوں کو، جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے قسم ہے کعبے کے رب کی اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں کو کیسے اسلام کے اندر رچ گئی تھی، بس گئی تھی، کیسے؟ سمیہ کا حال دیکھیا کیسے کھلی ہوئی تھی وہ اسلام کے اندر، کیسے کتنی اسلام کے اندر، اسلام اس کے گھر کو، اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ سمیہ کیا کہتی ہے؟ اے ابو جہل وہ دیکھ۔ ابو جہل نے کہا کیا؟ اب تجھے نہیں دکھ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ ارے وہ جنت ہے، جنت۔ اے ابو جہل کیا جنت دیکھ کر بھی کوئی پلٹ سکتا ہے؟ اے ابو جہل جو جنت میں دیکھ رہی ہوں اور جس جنت کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے اس بات کو پیچھے سے پہلے ہی بنے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے کوڑا اٹھایا، اے سمیہ ابھی ان اونٹوں کو بھگاؤں گا اور تو چیر دی جائے گی، تیرے پیر ایک ادھر ایک ادھر چیر دیا جائے گا اور بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اب بھی تو محمد کا دین چھوڑ دے، اب بھی تو اسلام چھوڑ دے۔ سمیہ نظریں آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے اے ابو جہل مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ اسلام میں کیسے گھل گئی تھی، یہ دیکھیے منظر، اسلام میں کیسے گھلی ہوئی تھی وہ۔ کہتی ہے اے سمیہ نہیں ہوگا، اور پانی کو رنگ سے الگ کیجئے، وہ بھی نہیں ہوگا۔ نہ رنگ پانی سے الگ ہو سکتا ہے، نہ پانی رنگ سے الگ ہو سکتا ہے، دونوں ایسے گھل گئے ہیں، ایسے مل گئے ہیں کہ نہ پانی رنگ کو چھوڑتا ہے اور نہ رنگ پانی کو چھوڑتا ہے۔ یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ گھلنا، یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق۔ جب ہم اسلام میں آ گئے، مسلمان بن گئے، تو ہماری جان چلی جائے نہ تو اسلام ہم سے نکلے نہ ہم اسلام سے نکلے۔ یہ ہونا چاہیے پانی اور رنگ کی طرح ہمارا اسلام کے ساتھ رشتہ ہے۔ یا چند ڈنڈے پڑتے ہیں، موب لنچنگ کے موقع پر بھی ڈالا جاتا ہے، پلاؤ میں بھی ڈالا جاتا ہے رنگ۔ آپ جائیے اور 2 روپے کا 5 روپے کا کھانے والا رنگ کسی دکان سے لے آئیے اور وہ کھانے والا رنگ پانی کے اس جگ میں ڈال دیجیے۔ 2 دن آپ انتظار آپ کو نہیں کرنا ہے، 1 منٹ بھی آپ کو انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ آپ تھوڑی ہی دیر میں دیکھیں گے جیسے ہی وہ لال یا پیلا رنگ پانی میں گیا اور پانی کو پورا کا پورا لال کر دیا یا پیلا کر دیا، جو رنگ پانی میں ڈالا گیا پانی اسی رنگ میں رنگ گیا۔ اب آپ رنگ کو پانی سے الگ کریے، ہو جائے گا؟ جو رنگ آپ نے پانی میں ڈالا ہے اب آپ پانی سے رنگ کو الگ کریے،
پانی کو بھی قبول نہیں کیا. جب تک ڈلا تھا جب چاہا اس پتھر کو پانی سے باہر نکال کے پھینک دیا. ایسا ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہو تب گھس جائیں اور جب چاہے کوئی ہمیں اسلام سے باہر نکال کر پھینک دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق. جرجیت صاحب کے پاس پانی کا ایک جگ ہے. آپ کے یہاں زردہ بنتا ہے؟ زردہ وہ میٹھا چاول ہوتا ہے, ادھر نہیں بنتا ہے. ہم لوگوں کے یہاں بنتا ہے تو اس میں کھانے والا رنگ ہوتا ہے. آپ کے کھانے والا رنگ تو بہت سی چیزوں میں ڈالا جاتا ہوگا. رہن سہن ایسا ہونا چاہیے. اسلام کے اندر ہم ایسے گھل جائیں, اسلام کے اندر ایسے داخل ہو جائیں. مثال دے رہا ہوں, پانی کا ایک گلاس ہے, جگ ہے ہمارے پاس, لوٹا پانی کا ایک جگ ہے, اور ایک پتھر ہے ہمارے ہاتھ میں. اس پتھر کو پانی میں ڈالنا اور رکھ دیا. 2 دن کے بعد آپ دیکھیں گے تو پانی میں وہ پتھر پڑا ہوا نظر آئے. آپ چاہیں تو ہاتھ ڈال کر پتھر کو نکال سکتے ہیں اور باہر پھینک سکتے ہیں. پانی میں آپ نے پتھر ڈالا, 2 دن کے بعد آپ نے اس کو نکال دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے رات بھر, تب ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں گے. کوئی گناہ کے قریب ہم پہنچ گئے, اس وقت اللہ کا خوف ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو, لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں, اس گناہ سے ہم دور ہو جائیں, تب ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل. ورنہ وہی سمجھا جائے گا بجلی کے کھمبے پر آم کے پیڑ کے چند پتے چپک گئے ہیں, ہماری باڈی پر چند دینی کام ہو گئے ہیں, لیکن ہم جڑ سے مسلمان نہیں ہیں, ہم اپنی بنیاد سے مسلمان نہیں ہیں, ہم اپنے رہن سہن سے مسلمان نہیں ہیں. اور یہاں ہمیں بنیادی طور پر مسلمان بننا ہے. اور اسلام کے اندر ہمارا تو اللہ کا نام لیا جائے, مسجد سے نکلے تو اللہ کا نام لیا جائے, ماں باپ سے ملے تو اللہ کا نام لیا جائے, گھر میں جائے تو سلام کر کے جائے, اپنے بچوں کو سلام کروانے کی عادت ڈالیں, اپنے بچوں کو اسلامی ماحول دیں, اپنی بیوی کو اسلامی ماحول دیں. اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا سب اسلامی ہو. جب بستر پہ سونے جائے تو دعا پڑھیں, اللہم بسمک اموت واحیا. ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھو, 10 بار سبحان 35 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. یہ دعا جو آدمی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مسلط کر دیتا ہے, وہ اس کی حفاظت. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب ہم لفٹ سے نیچے آ رہے ہوں یا ہوائی جہاز لینڈ کر رہا ہو نیچے اتر رہا ہو, یا ہم پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہو, یا اپنے گھر کی چھت سے نیچے کی منزل پر آ رہے ہو, تو ہماری زبان سے یہ اسلامی جملہ نکلنا چاہیے, سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ہم لیٹرین میں جا رہے ہوں تو ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہیے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب ہم کھانا کھانے بیٹھ رہے ہوں ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہیے, بسم اللہ وعلا برکت اللہ. جب ہم کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں تو ہماری زبان سے جملہ نکلنا چاہیے, الحمدللہ, اللہ کی حمد و ثنا. مسجد میں جب صبح اٹھے تو ہماری زبان سے اسلامی جملہ نکل رہا ہو, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جب ہم کسی سے ملے تو ہماری زبان سے اسلامی جملے نکل رہے ہو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب ہم کسی سے مصافحہ کر رہے ہو اور خیریت پوچھ رہے ہو تو ہماری زبان سے نکلنا چاہیے, الحمدللہ. جب ہمیں چھینک آئے تو ہمارا رہن سہن یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے نکل رہا ہو, الحمدللہ. جب ہم کسی اونچی جگہ پر لفٹ پر چڑھ رہے ہوں یا چھت پہ چڑھ رہے ہوں, سیڑھیوں سے اوپر جا رہے ہوں, تو اس وقت ہماری زبان سے جملے نکل رہے ہیں. اس کو دیجئے, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. انسانیت جتنی ہو, مانوتا جتنی ہو دکھانی چاہیے.
چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے تیوہاروں میں آپ شرکت کریں گے اور آپ کے تیوہاروں میں وہ ان کو آپ مبارکباد دیں گے. اس حد تک شریعت اجازت نہیں دیتی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہمیں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے. ہمیں آدھا ادھورا نہیں. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لیٹنا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا سب اسلامی ہونا چاہیے. جب کو ماننا ہے جو بنا دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹریفک نیم جیسے لال بتی ہے، ہمیں رکنا ہے، چاہے گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہمیں رکنا ہے. جب تک ریڈ نہیں، گرین نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے. جب تک شریعت کی اجازت نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے. انسانیت کی مثال قائم کرو. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے، بیمار ہے، آپ اپنی گاڑی میں اس کو لے جاؤ، اسپتال لے جاؤ. اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے اور اس کا بلڈ گروپ آپ کے بلڈ گروپ سے مل رہا ہے اور اس کو ایک بوتل خون کی ضرورت ہے، آپ فوراً اس کو اپنے بلڈ کا ایک بوتل خون نکال کے تم اپنے دین پر ہو، ہم اپنے دین پر رہے. نہ تم ہمیں ہماری عید کی مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہاری دیوالی کی مبارکباد دیں گے. نہ تم ہمیں ہماری بقرعید میں مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہارے ہولی پر مبارکباد دیں گے. تم اپنا تیوہار کرو، ہم اپنا تیوہار کر رہے ہیں. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافر. صبح دیکھو گے مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. ہم اسلام کے پورے کی پورے داخل نہیں. اب پھر کہو گے مولانا صاحب حرج کیا ہے، ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ہندو مسلم بھائی چارہ، اگر ہمیں دیوالی کی مبارکباد دیتی تو حرج کیا؟ پھر وہی مسئلہ ہے جو قانون اسلام نے بنا دیا اس کو فالو کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس میں نقصان کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اسی کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بھائی بن کے رہو، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ دیوالی پر کسی کو مبارکباد دیں گے، ہولی پر کسی کو مبارکباد دیں گے. ٹھیک ہے تمہارا تیوہار تم کرو، ہمارا تیوہار ہم کر رہے ہیں. لیکن ایک مسلمان ہو کر کسی غیر مسلم کو کہے کہ دیوالی مبارک ہو، ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی، معاف کیجئے گا اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ورنہ یہ آفر تو نبی کو بھی دیا گیا تھا، 6 مہینے ہم ہمارے مذہب میں آ جائیے، 6 مہینے ہم آپ کے مذہب میں آ جاتے ہیں. کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، نہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. مومن ہوگا، فجر کی نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تم دیکھو گے کہ مومن ہوگا، اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. یہ منظر دیکھنا ہے تو آج کے زمانے میں دیکھ لو کہ ایک مسلمان صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر نیتا بننے کے چکر میں، چناؤ جیتنے کے چکر میں، غیر مسلموں کو خوش کرنے کے چکر میں وہ کسی مندر میں بھی چلا جاتا ہے اور ٹیکا بھی لگا لیتا ہے. شام ہونے سے پہلے پہلے اس کا کی انٹری کہیں اور ہو جاتی ہے. یہ منظر دیکھنا ہو تو آج کے زمانے میں تم دیکھ سکتے. یہ کوئی جمہوریت کا مطلب یہ تھوڑی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا یصبح کافرا. تم ایک آدمی کو دیکھو گے کہ وہ صبح جب اٹھے گا تو مومن ہوگا، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. صبح اٹھو گے اس کو مومن پاؤ گے، شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو دیکھو گے وہ مومن ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جائے گا. کسی بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے کسی بدعتی سے سلام کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا، 27 سال سے توبہ کر رہے ہیں. بدعتی سے سلام کر لیا تو 27 سال سے توبہ کر رہے ہیں. جو لوگ اپنی لڑکیوں اور اپنی بہنوں کی شادی بدعتیوں کو دے رہے ہیں، ان کے گناہ کا عالم کیا ہے وہ سوچیں.
اپنے گھر کا داماد بدعتیوں کو بنا رہے ہیں، وہ سوچیں۔ اور روزانہ وہ بدعتی داماد تمہارے گھر پہ آ کر کھاتا ہے، پیتا ہے، اور تم اپنے داماد اس بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیتے ہو، وہ لوگ سوچیں۔ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، موضوع تو بڑا اچھا ہے، لیکن ہے کون داخل؟ وہی نہیں۔ 27 سال پہلے پوچھا گناہ کون سا کیا؟ تو حضرت سلیمان تیمی نے کیا کہا تھا کہ میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا۔ بدعتی جانتے کس کو کہتے ہیں؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اندازہ لگا لیجیے۔ میں نے 27 سال پہلے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا، 27 سال سے آج تک توبہ کر رہا ہوں، اب میری موت کا وقت قریب ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اس پر لعنت، فلعنت اللہ علی من عام محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے، اندازہ لگائیے، ایک گناہ 27 سال پہلے کیا، اور کیا کہہ رہے ہیں 27 سال سے اس گناہ کی توبہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا میری توبہ۔ اور ہم تو 27 سال پہلے ایک گناہ، ہم تو ایک دن میں ہزاروں گناہ کر جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک گناہ 27 سال پہلے کیا تھا، اور 27 سال کے بعد آج تک میں توبہ کر رہا ہوں، اب میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے، تو رو اس لیے رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کیا نہیں کی۔ تو پوچھا گیا تم کون سا گناہ کیے تھے؟ تو گناہ آپ سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہ کو بھی یاد رکھتا ہے کہ آج مجھ سے کتنے گناہ ہوئے۔ بستر پہ جب سوتا ہے رات میں تو سوچتا ہے کہ دن بھر میں ہم نے اچھے کام کتنے کیے ہیں اور برے کام کتنے کیے ہیں، اور برے کام جتنے کیے ہیں کل کوشش کریں کہ ہم اس سے کم کریں، اور اچھے کام میں ہم تھوڑا سا اس کی تعداد کو بڑھائیں۔ یہ مسلمان کا کام ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان تیمی کے جب انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے، پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا 27 سال پہلے ایک گناہ میں نے کر لیا تھا، اس گناہ کی توبہ میں 27 سال سے کر رہا ہوں، آج اس لیے رو رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کیا نہیں جائے گا۔ جو مسجد کی طرف جاتا ہے نماز کی نیت سے، ہر ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اس لیے رکھتا ہوں تاکہ مسجد تک جاتے ہوئے میرے قدموں کی تعداد بڑھ جائے اور میرے نام اعمال میں زیادہ نیکیاں لکھ لی جائیں، میرے قدم کی سنکھیا بڑھ جائے، میرے پیروں کے قدم کی تعداد بڑھ جائے اور میری زیادہ نیکیاں لکھ لی جائیں اللہ رب العالمین کی یہاں، اور زیادہ گناہ مٹ جائیں۔ اہل ایمان مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی ایک ایک نیکی کو گن گن کے رکھتا ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن ادریس نے کہا میں نے گھر میں 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت، مسجد قریب تھی ان کے گھر سے، وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم۔ ان کے مہمان نے کہا ہے اذان ہو گئی ہے اور آپ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد قریب ہے، چلیے تھوڑے سے بڑے بڑے قدم رکھیے اور مسجد میں چلیے۔ تو حضرت زید بن ثابت نے کیا کہا؟ فرمایا کہ اے میرے مہمان، تم نہیں جانتے ہو میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے سنا ہے، آپ نے ایک مسجد میں خطبے میں کہا تھا کہ مسجد کی طرف جو شخص نماز کی نیت سے جائے گا اس کے ہر ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی جو 10 نیکی کے برابر ہوگی اور ایک گناہ اس کا میں نے اس گھر کے اندر اب تک 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ مجھے اپنے رب کی ذات سے امید ہے کہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے وہ ہمیں بخشے گا، وہ ہمیں جہنم میں داخل نہیں کرے گا، وہ ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اہل ایمان اپنے عملوں کا احتساب کرتے ہیں، اپنے عملوں کا حساب و کتاب لیتے ہیں۔ امام بخاری الادب المفرد کے اندر ایک واقعہ حضرت زید بن ثابت کا نقل کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت کے گھر میں کچھ مہمان آ گئے، عشاء کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، حضرت زید بن ثابت
اپنے مہمان کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیٹی رونے لگی۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیٹی رونے لگی۔ عبداللہ ابن ادریس نے کہا تم کیوں رو رہی ہو میری بیٹی؟ کہا ابو آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے اور میں روؤں نہیں، کیوں نہ روؤں؟ یہ فطری آنسو ہے جو آنا ہی ہر بیٹی کے آنکھوں میں۔ باپ نے کہا اے میری بیٹی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا باپ اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ تم جس گھر میں رہ رہی ہو اب تک میں نے اس گھر کے اندر 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت سے نکل رہی ہو، تو تم اس وقت پورے کے پورے مسلمان رہنا، تم اس وقت پورے کے پورے مسلمان ہونا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور جب بھی مرو تو پورے کے پورے مسلمان ہو کر مرو۔ مسلمان